خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، عنقریب ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، تو آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دل میں وہ کیفیت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو محبت ہمارے اکابر اسلاف علماء بزرگان دین پیدا کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ ہی کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر سے مطلب یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اس میں رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ بیت اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات بیت المعمور سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف آتی ہیں، اس تجلیات اور اس جگہ کا نام بیت اللہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ پرنالے پر پانی گرتا ہے تو پانی جس طرح پرنالے پر گرنے لگتا ہے، پانی نیچے کی طرف آتا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ کی تجلیات بھی اسی طرح نیچے کی طرف بیت اللہ کی طرف آتی ہے اور وہاں سے پوری دنیا میں منتقل ہوتی ہے۔ بیت المعمور سے ہوتے ہوئے بیت اللہ،
اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کو جو مکان بنا ہوا ہے اگر اسے ہٹا لیا جائے تو بھی بیت اللہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیں کہ جو مکان نما بنا ہے اسے ہٹا لیا جائے تب بھی وہ جگہ بیت اللہ ہے. جو تجلیات براہ راست بیت المعمور سے ہوتے ہوئے نیچے تک آتی ہیں زمین تک، یوں نہ سمجھو کہ زمین تک، بلکہ زمین کے نیچے یعنی تہ تک بھی جاتی ہیں، نیچے تک بھی جاتی ہیں وہ تجلیات. اس لیے سمندر میں رہتے ہوئے بھی کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو ان کا بھی قبلہ جو ہوگا وہ بھی اس تجلیات کی طرف ہی ہوگا. یوں سمجھو کہ تجلیات ایک ستون ہے اور بیت المعمور سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا بیت اللہ اور نیچے تک جاتی ہیں اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ تجلیات پھیلتی ہیں، پوری دنیا تک منتقل ہوتی ہے. اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ والے علماء صلحاء بزرگان دین اسی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنے دل میں ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو دیکھنے جانا ہے. اور اس بیت اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ ہوتے ہیں، سرمست ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں اور وہ بالکل اس طرح ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیت اللہ تک ہمیں پہنچا دے. اس تک پہنچنے کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے، کڑن رکھتے تھے اور اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے سفر طے کیا کرتے تھے. سارے سفر اگر جتنا بھی مشکل کن سفر ہو تو سفر کرنے کے لیے وہ تیار رہا کرتے تھے کیونکہ وہ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. آج ذرا سوچیں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو دعائیں بھی کرتے ہیں اس وقت اس کے بعد بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ پاتے اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر سال بیت اللہ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچائے اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی توفیق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ آنکھ اللہ وہ آنکھ بنا دے کہ جس آنکھ سے ہم بیت اللہ کی زیارت فرمائیں. یہ ہماری باڈی، یہ ہمارا جسم وہ جسم بنائے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بیت اللہ پر لپٹ کر ہم اللہ سے گڑگڑائیں گے اور مانگیں گے. اللہ ہمیں وہ بنا دے. ہمارے علماء اسلاف بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے اور مچلتے تھے. ایک بات یہاں اور کہتا چلوں، پہلے رستے کچے تھے لیکن مسافر پکے تھے. اب تو رستے پکے ہو چکے لیکن مسافر کچے نکلے. پہلے دیکھا جاتا تھا کہ رستے کچے ہوا کرتے تھے لیکن مسافر مجنون ہوا کرتا تھا، دیوانہ ہوا کرتا تھا. آج رستے پکے ہو چکے لیکن مسافر جو ہے نا وہ کچے نظر آتے ہیں، اس کے اندر جنون نہیں نظر آتا، ان کے اندر کوئی دل میں تڑپ نظر نہیں آتا. جانے والوں کو دیکھتا ہے تب بھی اس کے دل میں کوئی قلق نہیں، اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی ہے. لیکن پہلے وہ ہوا کرتے تھے کہ دیوانے ہوا کرتے تھے، مجنون ہوا کرتے تھے. جانے والے جب جاتے تھے نا تو پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا کرتے تھے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کر دینا کہ میں اس گھر کی زیارت کر لوں. تو پہلے رستے کچے تھے، مسافر پکے ہوا کرتے تھے. اب رستے پکے ہیں، مسافر کچے نظر آتے ہیں. آج میں نے اس موضوع کو چھیڑنا اور اس ٹاپک کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بیت اللہ کی محبت پیدا ہو، جنون پیدا ہو، دیوانگی پیدا ہو. راتوں کو بھی ہم روئیں کہ اس بیت اللہ کو ہم دیکھیں گے. ایسے ایسے عاشق دکھیں کہ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے تفسیر کے ماہر تھے، تفسیر کشاف بھی انہوں نے لکھی ہے کہ بیت اللہ کے پاس ہی پڑے رہتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے کہ ان کا نام بیت اللہ کے قریب میں رہنے کی وجہ سے
صبح شام بیت اللہ کے پاس زندگی گزار دی، بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے، کہ وہاں کے مکۃ المکرمہ کے عرب والوں نے ان کا نام جار اللہ کر دیا، نام رکھ دیا جار اللہ، یعنی اللہ کا پڑوسی۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، قاری رحیم الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کوئی نماز، کہتے کہ جب بھی جاتے تھے تو کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی تھی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلی صف میں امام کے پیچھے نہ ہو۔ وہاں جانے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہلے سے صف لگ جایا کرتی ہے، جگہ ملتی نہیں، لیکن ان کے اندر ایک طلب تھی، مچل تھی، وہ پہلے سے تیار، تہجد سے اس سے پہلے سے تیار ہوتے تھے اور پہلے سے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے وضو کر کے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے۔ جو پلانے والا جو ہے نا، ہم اس کو دعا کر رہے ہیں کہ سلامت ہے، رہے سلامت پلانے والے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، یعنی مدینے کے دیار میں گھومتا ہوں اور نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، عشق کا شراب پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے۔ ایسے سے اللہ والے گزرے ہیں کہ بیت اللہ کی محبت میں دیوانگی کے اندر مستانہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی زندگی وہ ہوا کرتی تھی کہ ان کی نظروں میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا۔ سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سن رہے ہیں، دھیان ہے، توجہ ہے، سنیے، بیت اللہ کی زیارت کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حاکم وقت بھی وہاں پہنچ گیا۔ حاکم وقت نے سالم بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت اگر کچھ چاہیے ہو، کچھ ضرورت ہو تو مجھے عرض کر دیجئے۔ سالم بن عبداللہ اسی خاموشی کے اندر پھر طواف میں لگے۔ حاکم وقت نے پھر متوجہ کیا اور کہا کہ حضرت اگر کچھ ضرورت ہو تو ذرا بتلائیے۔ سالم بن عبداللہ غصے میں آ گئے اور کیا کہا، او خدا کے بندے، میں اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، بیت اللہ سامنے ہوں، اور میں بیت اللہ کو رہتے ہوئے میں تجھ سے کیا مانگوں؟ بیت اللہ سامنے اور میں تجھ سے مانگوں؟ او خدا کے بندے ذرا تو شرم کر۔ لیکن حاکم وقت تھا، دیوانہ تھا کہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت۔ آج کا ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت باقی رہی؟ اب تو نکتہ چینی کے پیچھے، ہمارے بڑوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے۔ اب تو لگتے ہیں کہ دودھ کے دھلے مولوی ملنا چاہیے، ایسے مولوی ملنا چاہیے کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو، ایک گناہ نہیں، ایک غلطی نہیں ہو، تو فرشتوں کو اتار لو۔ انسان ہے، گناہ ہوتے، غلطیاں ہوتی ہے، بشر ہے، بشری تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دودھ کے دھلے ہونا چاہیے، ذرا بھی غلطی نہیں ہو مولوی سے۔ مولوی تو ایسا ہو کہ فرشتہ ہو، تو پھر مولوی کو پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی کیا، فرشتوں کو ہی پیدا کر دیتے۔ اب مولوی کی نکتہ چینی میں لگتا ہے کہ ملا جی، اور خود تو ماشاءاللہ ذرا سا پجامہ بھی صحیح پہننے نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ مولوی کی غلطی نکالنے چلے۔ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوا کرتی ہے، لیکن یاد رکھے عقل مند انسان وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا،
وہ تھوڑی دیر کے بعد معافی مانگ لے، اللہ کو اپنا بنا لے، یاری کر لے، وہ دوستی کر لے اللہ سے، لیکن آپ کی دوستی کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ اللہ کی یاری سے آپ کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو غلطی کی اور یاری کر لی، رات کو اٹھ کے رو لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو منا لیا۔ ذرا اپنی یاری کے بارے میں بتلائیے کہ یاری کتنی پکی یاری ہوگی تمہاری۔ تو حاکم وقت بھی حاکم وقت تھا، دیوانہ تھا، اللہ والوں سے محبت حد درجہ تھی، تو اس نے جیسے ہی طواف مکمل کیا اور فوراً حرم شریف سے باہر نکلنے کے بعد کھڑا رہا کہ حضرت ابھی آئیں گے۔ کہتے ہیں سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کیا، ارکان مکمل کیے اور حرم شریف سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو حاکم وقت نے کہا کہ حضرت اب جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اب جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، حضرت جو چاہے آپ مانگے۔ تو حضرت نے کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ عجیب بات، سالم بن عبداللہ نے کیا کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ حاکم وقت نے سوچا کہ دین کے معاملے میں تو سالم بن عبداللہ ہی بہت آگے ہیں، میں کہاں اس لائق ہوں کہ دین کے معاملے میں کچھ کہہ سکوں، وہ تو ولی کامل ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیز عطا نہیں کر سکتا ہوں، دین کے معاملے میں آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ دین کے معاملے میں اللہ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، میں ان کے مقام تک بھی پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ تو دھیرے سے کہا کہ حضرت دنیا سے جو مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ تو سالم بن عبداللہ نے بہت پیاری بات کہی، کیا کہا سنتے ہو؟ دل کے کانوں سے سنیے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا جس نے دنیا پیدا کی اس سے نہیں مانگا تو میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ وہ دیوانگی ہمارے دلوں میں بھی عطا فرما دے۔ کہا کہ جس نے دنیا پیدا کی اس سے نہیں مانگا، میں تجھ سے مانگوں؟ اس سے تو میں اپنی یاری مانگتا ہوں، اللہ کی یاری مانگتا ہوں، اس کی محبت مانگتا ہوں، اس کے پیار مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتے تھے۔ کیا محبت تھی! وہ اللہ کو دیکھنے کے بعد دنیا کو دیکھتے نہیں تھے، اللہ سے یاری کے بعد دنیا کی یاری ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ آج مسلمانوں، ہم اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھیں کہ یاری ہے تو کہاں کی یاری ہے، اور یاری نہیں تو کہاں کی یاری نہیں ہے۔ دوست تو ہزاروں ہم نے بنا لیے، بھائی تو ہزاروں ہم نے بنا لیے، لیکن یار نہیں بنایا تو اللہ کو ابھی تک یار نہیں بنا پائے۔ جب وہاں یاری صحیح معنی میں یاری نہیں ہے تو کیا بتائیں کہ بیت اللہ کی محبت کیا ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے؟ ایسے سے اللہ والے گزرے ہیں کہ بیت اللہ کی حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، اللہ سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے بغیر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، اس کے لیے مانگتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، سخت دھوپ، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج جو ہے نا آگ برسا رہا، اتنی سخت دھوپ تھی، دوپہر کا عالم تھا۔ میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ کوئی گھر سے نکل بھی نہیں رہا، سب اپنے گھروں میں محبوس ہیں۔ چرند پرند کو دیکھا کہ چرند بھی درختوں میں چھپے پڑے ہیں، جانور کو دیکھا کہ جانور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، اتنی سخت دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کام تھا، میں گھر سے نکل گیا، تھوڑے ہی دور گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے پیر نہیں تھے اور بغیر پیر کے چل رہا تھا اور گھسٹتے گھسٹتے آگے بڑھ رہا تھا۔ مالک بن دینار نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اتنی سخت دھوپ، اور اس بندے کا حال تو یہ تھا کہ اس پسینے میں شرابور تھا اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا دھوپ کی وجہ سے، اور ہاتھ کالے ہو چکے تھے، اور وہ پھسلتے تھے کیونکہ دونوں پیر نہیں تھے، سورین کے بل چل رہا تھا۔ تو وہ شدت کے عالم کو دیکھتے ہوئے مالک بن دینار نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں آرام کر لیجئے، تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون مل جائے تو پھر نکل جانا، اور رات کا سناٹا ہو
اور دھوپ کچھ کم ہو جائے تو اس وقت نکل جانا، اس لیے کہ حج کے ایام میں کافی دن باقی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے حج کے لیے، میں رک نہیں سکتا۔ تو کہا کہ، اور انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے کہ آپ کے پاس تو پیر ہے، میرے پاس پیر نہیں ہے، آپ پیر کے سہارے جلدی جلدی پہنچ جاؤ گے، میں بغیر پیر کے جلدی نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو میں تو گھسٹتے گھسٹتے ہی جاؤں گا۔ کہا کہ اچھی بات ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں تجھے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے یوں، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے یوں غصے میں مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اور کہا کہ مالک بن دینار میں تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا، ذرا بتائیے کہ جو غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا ہو، اپنے مالک کا نافرمان ہو، کیا وہ سواری پر بیٹھ کر اپنے مالک کو راضی کرنے جائے گا؟ میں اپنے مالک کا نافرمان ہوں، میں اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا ہوں، تو میں سواری کے ساتھ کس طرح چلا جاؤں؟ میں تو اسی طرح اپنے سینے کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا اپنے مالک کے پاس جا کر معافی مانگوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا اور وہ دیوانہ چل پڑا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان کہ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ آیا کہ مجھے حج کی توفیق مل گئی، اللہ کی طرف سے کرم ہوا، مہربانی ہوئی کہ مجھے حج کی توفیق ملی، میں حج کے لیے چلا گیا۔ بولے میں جب حج کے لیے جب وہاں پہنچا، جب اس حج میں نے پورے حج ارکان ادا کیے، سارے ارکان ادا کیے، عرفات اور ساری چیزیں ادا کر کے شیطان کو کنکر مار رہا تھا کہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہجوم اور کچھ لوگ کھڑے ہیں، گرد لگا کے کھڑے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں قریب گیا کہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، تو پوچھا کہ یہاں کون ہے، تو کہا کہ ایک بندہ ہے جو ہے ان کے پیر نہیں ہے اور رو رہا ہے۔ تو کہا کہ ذرا ہٹیے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اسے دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھا اور وہی شخص تھا، اور وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ اور کیا رو رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ لوگ جو کھڑے، میں نے سارے ارکان ادا کر دیے، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے عرفات ادا کیے، سارے ارکان ادا کر دیے، شیطان کو کنکر بھی مارا، اب قربانی دینا ہے کہ بکرے کو ذبح یا چیز کو ذبح کرنا ہے، میرے پاس اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور جو لوگ یہاں کھڑے ہیں ان کے پاس تو استطاعت اور طاقت ہے کہ وہ ابھی قربانی کر دیں گے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے بدن پر بس یہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بدن کے اوپر کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ بدن ہے، اللہ میں یہ بدن کو تیرے نذرانے پیش کرتا ہوں، اللہ تو میری روح کو نکال دیجئے تاکہ میں اسی کو قربانی دینا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور روح قفس عنصری سے اس کی پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دیوانے لوگ تھے، ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں نا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ پہلے رستے کچے تھے، مسافر پکے ہوا کرتے تھے، آج رستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ جنون نہیں ہے، وہ دیوانگی نہیں ہے، وہ محبت اب باقی نہیں رہی ہے۔ یہ دل کے اندر وہ دل بنائے، اس دل کو وہ دل بنائے کہ جس دل میں عشق ہو، محبت ہو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ آج ہم ایک ساتھ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہم بھی وہ عاشق بن کر جانا چاہتے ہیں، دیوانے بن کر جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی رستے میں آ رہا تھا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص پیدل سفر کے لیے نکل گیا بیت اللہ کی طرف۔ اب دیوانے کہاں نظر آتے؟ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی دیوانگی کہاں نظر آتی ہے؟ لوگ روپیے میں پڑے ہیں، پیسوں میں پڑے ہیں، رقموں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کا موسم آتا ہے تو قربانی نہیں کر پاتے ہیں، اور اس میں بھی بہانہ ہیلا حوالہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کسی طرح ہم پر بچ جائے۔ یاد رکھیں، اگر آزاد ہیں، عاقل ہیں، اور زکوٰۃ جن پر واجب ہو جاتی ہو، سال چاہے گزرے نہ گزرے، ان پر قربانی واجب ہے۔ ہمیں
یہ محبت دل میں لانا چاہیے، عشق لانا چاہیے اللہ کی. جب تک محبت نہیں، یاد رکھو کہ ہم کامیاب نہیں ہوں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا گوالیہ کے بارے میں، جنہیں نقل کیا مولانا ادریس صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ. بہت پیارا واقعہ نکل کیا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. کہتے ہیں کہ گوالیہ ایسا عاشق تھا، دودھ کا دونے والا، گائے کو چرانے والا. جو بھی حج پڑھ کے آتا تھا ان سے پوچھتا تھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں؟ تو کہا ہمیں حج کر کے آیا ہوں. پھر جو بھی آتا تھا ان سے کہتے تھے کہ اللہ کا گھر کیسا ہے، بیت اللہ کیسا ہے، نبی کی جالی کیسی ہے، نبی کا علاقہ کیسا ہے. کوئی بھی آتا تھا کہتے تھے کہ عرفات میں کس طرح جاتے ہوں گے. کوئی بھی آتا انہیں کہتے کہ شیطان کو کس طرح پتھر مارتے. وہ دیوانہ تھا، پاگل تھا. وہ پوچھتا تھا لوگوں سے کہ حج کر کے آئے ہو آپ لوگ، حج کر کے آئے. اس نے پھر ایک سے کہا کہ مجھے بتلائیے کہ حج کے راستے حج کس طرح کرنے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ کراچی ہوتے ہوئے، وہ لاہور میں رہتا تھا، بولے کراچی سے جاتے ہیں. تو پوچھنے لگا کہ کراچی کس طرح جاتے ہیں. کسی نے کہا اسٹیشن سے جاتے ہیں. ایک شخص نے اسے اسٹیشن پہنچا دیا. اسٹیشن میں گھومتا رہا پاگلوں کی طرح پھرتا رہا اور کیا کہتا رہا کہ ذرا بتلائیے کہ حج کرنے کس طرح جاتے ہیں. وہ دیوانے ہوا کرتے ہیں نا. اب تو دیوانگی ہمارے اندر کہاں رہی. وہ دیوانہ تھا، گھومتا رہا اور کیا کہتا رہا کہ بتلائیے حج کرنے کس طرح جائیں گے اور کراچی کس طرح پہنچیں گے. تو ایک ٹرین کا چلانے والا، اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بار بار یہ گھومتا رہتا، پوچھتا رہتا، چلو اس کو بٹھا لو. اس نے اپنی بوگی میں بٹھا لیا، ان کو وہاں پہنچا دیا کراچی. کہا کہ کراچی پہنچ گیا. تو کہا کہ حج ہاؤس کا، حج ہاؤس کسی نے بتایا، وہ حج ہاؤس پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ حج ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ دیکھنے لگا کہ میں حج کے لیے کس طرح جاؤں. دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پاسپورٹ دکھا رہے ہیں، ٹکٹ دکھا رہے ہیں، اور ٹکٹ دکھانے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے پاس نہ ٹکٹ تھا، اس کے پاس نہ پاسپورٹ تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. اب گوالیہ تو دیوانہ تھا، پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اس طرف متوجہ رہیے. پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ دیوانہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے. اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کلی جو ہے نا، وہ سامان لے کر جا رہے ہیں اور سامان رکھ رہے ہیں اندر کشتی میں جا کر سامان لے رہے ہیں. پہلے تو جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے سمندر کے راستے سے. تو کہا کہ کلی کو دیکھا کہ کلی سامان لے کر اندر رکھنے جا رہے ہیں. تو اس نے ایک کلی سے دوستی کی اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے حج کا بہت شوق ہے. اس کے منت اور پیر پڑنے لگ گیا اور کہا کہ مجھے ایسا کیجئے، آپ اپنا جو پہنا ہوا ہے نا، جو کپڑا پہنا ہوا، جو کرتا پہنا ہوا، وہ آپ مجھے دے دیے. خاص قسم کا کپڑا پہنایا جاتا ہے جسے ہم لوگ آج کے زمانے میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر یونیفارم یا دوسری جگہ پر یونیفارم پہنایا جاتا. وہ یونیفارم کی طرح پہنا ہوا تھا. تو کہا کہ یہ یونیفارم مجھے دے دیجئے تاکہ میں اندر چلا جاؤں، اور جب اندر چلا جاؤں گا سامان رکھنے کے بعد میں کسی کے ہاتھوں یہ میں کپڑا پہنچا دوں گا، یہ یونیفارم تیرا پہنچا دوں گا. اس کلی نے مان لیا اس کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے. کہتے ہیں کہ وہ سامان لیا اور سامان لے کر اندر گیا کشتی میں، اور جانے کے بعد اب تو کلی تھا تو کلی کی وجہ سے چیکنگ تو ہوئی نہیں، اندر چلا گیا. کہتے ہیں دیوانے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. اندر پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد کسی کے ہاتھوں اس نے کپڑے پہنچا دیے باہر اور اپنے کپڑے پہن لیے اور اندر ہی چھپ کر بیٹھ گیا. جہاز نکل پڑا. کئی دن کے مسافت طے کرنے کے بعد جیسے جیسے قریب ہونے لگا، وہ کبھی ادھر گزر کرتا رات بسر کرتا، کبھی ادھر رات بسر کرتا، چھپ کے رات بسر کرتا رہتا. راتوں کو سب لوگ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرتے، اچھے بستر پر آرام کرتے، یہ بیچارہ چھپ کے آرام کرتا تھا اور بھوکا رات گزار کے. کس لیے؟ دیوانگی کے اندر جا رہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے قریب آیا، اس نے ایک سے دوستی کر لی تھی اور کہا کہ جیسے جدہ قریب آ جائے تو مجھے بتلانا کہ جدہ قریب آ چکا.
تو کسی نے بتلایا کیونکہ وہاں اترنے کے بعد باہر کس طرح نکلے, وہاں تو کوئی کلی دوستی نہیں ہے. تو جیسے جدہ قریب آنے گیا, اس شخص نے کہا کہ جدہ قریب آ گیا. جیسے اس نے کہا کہ جدہ قریب اور پورٹ قریب تھا, وہ شخص اوپر چڑھا. اوپر چڑھنے کے بعد چھلانگ مار دی پانی کے اندر. وہ شخص کہنے لگا, تعجب کرنے لگا کہ اس نے چھلانگ ماری, اور تھوڑی دیر وہ دیکھتا رہا کہ وہ اوپر آ جائے گا, لیکن وہ پانی کے اندر چلا گیا, پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو چلا گیا. میں جب وہاں پہنچا, حج کے درمیان حج کیا, سارے ارکان ادا کیے, حرم شریف سے میں باہر نکل رہا تھا, تو اچانک وہی گوالیہ نظر آیا. تو میں نے اسے دوڑ کر پکڑا اور اس گوالیے سے پوچھا کہ آپ ادھر, آپ وہی ہو نا؟ تو کہا میں وہی ہوں. اور اس نے ماشاءاللہ جبہ پہنا ہوا تھا, عرب کا جبہ پہنا ہوا تھا, اور کہا آپ وہی ہو؟ تو کہا میں وہی ہوں. تو کہا آپ کیسے یہاں پہنچے, آپ تو پانی میں ڈوب چکے تھے. تو کہا چلیے ذرا باہر نکلیے, ابھی میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں, پورا واقعہ. بولے باہر نکلے, اچانک ایک نئی گاڑی کھڑی تھی, بہترین گاڑی کھڑی تھی, وہاں کھڑی تھی, اور ڈرائیور راہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی وہ شخص آیا, گاڑی میں بیٹھا, ڈرائیور نے گاڑی چلائی, اس شخص کو بٹھایا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ, اور وہ گاڑی میں دونوں آگے بڑھ گئے. کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بہترین بنگلہ نما گھر کے پاس پہنچا, اور وہاں گاڑی روکا, اور روکنے کے بعد کہا چلیے میرا گھر ہے. اور اس بنگلے کے اندر گئے. بنگلے کے اندر جا کر بیٹھے, تو کہتے ہیں کہ اندر دیکھا تو بہترین منظر نما. کہتے ہیں اندر جا کر بیٹھے. اس شخص نے کہا کہ ذرا مشروبات لائیے, کھانا لائیے, چیزیں لائیے. اپنے خادموں سے کہا, خادموں نے کھانا لا کر پیش کیا. وہ شخص سمجھ نہیں پایا. اس شخص نے کہا کہ ذرا اپنا واقعہ تو بتلائیے, آپ نے تو پانی میں ڈبکی مار دی تھی, زندگی ایسے لگا کہ ختم ہو چکی, اور آج آپ یہ منظر آپ کا دیکھ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ذرا واقعہ بتلائیے. تو اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو راز کی بات بتلاتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے وہاں چھلانگ ماری اور میں پانی میں ڈوبنے لگا, تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ, میں تو آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا, میں آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا, میں تو اسی لیے دوڑ لگا رہا تھا کہ میں آپ کے گھر کو دیکھوں. اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے, اللہ تجھے ہی مجھے یہاں سے نکالنے والا ہے. کہتے میں نے وہاں ڈبکی لگائی, تو کہا کہ پانی منہ میں جانے لگا, لیکن پانی کے جو لپٹ آ رہی تھی, اس نے مجھے باہر نکال کے پھینک دیا. میں دور پڑا تھا, میرے منہ میں پانی جا چکا تھا. رات کے تہجد کے عالم میں میری اچانک آنکھ کھلی, مجھے ہوش آیا, میں اٹھا. اٹھنے کے بعد دیکھنے لگا کہ ہر جگہ وہاں پر کڑے لگے ہوئے تھے, اور پورا دیوان نما بنایا ہوا تھا, اندر تو جا نہیں سکتا تھا. میں وہاں راہ دیکھنے لگا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ منظر نما ہو جائے, کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے. کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر, دوسری جگہ پر ایک کوٹھی جیسی بنی ہوئی تھی, اس کوٹھی میں ایک گائے کھڑی تھی, اور دو شخص اس گائے کا دودھ نکال رہے تھے. میں وہاں گیا, اور وہاں جا کر, اس لیے کہ پہلے سے آر تو لگا ہوا تھا, میں جا کر بیٹھ گیا. میں دیکھنے لگا کہ وہ دودھ نکال رہا ہے, لیکن وہ دودھ نکال نہیں پا رہا, گائے اسے لات مار کے پھینک دیتی ہے. پھر میں وہ دودھ نکالنے کی کوشش کرتا, وہ لات مار کے پھینک دیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا, تو میں نے اسے اشارے میں کہا, کیونکہ وہ عربی تھے, میں نے اشارے میں کہا کہ مجھے دودھ نکالتے آتا, کیونکہ وہ تو گائے دہنے والا تھا. کہا مجھے دودھ نکالتے آتا. تو انہوں نے کہا تجھے نکالتے آتا؟ کہا نکالتے آتا. تو فوراً وہ لوگ دونوں وہ پہنچے اپنے ڈائریکٹر کے پاس, اور وہ سی پیک وہیں کا, یعنی دروازہ کھولنے والا اور بند کرنے والا تھا, وہ ڈائریکٹر تھا. اس کا بچہ بیمار تھا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ گائے کا دودھ اسے پلایا جائے, لیکن مزدور لوگ دودھ تو نکالتے تھے, دودھ کثرت سے نہیں نکل پاتا, تھوڑا نکل پاتا تھا, جس کی وجہ سے بچہ سیراب نہیں ہو پاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جس نے جیسے ہی وہ دیکھا, تو ڈائریکٹر کے پاس گئے. ڈائریکٹر نے فوراً کہا, سی پیک کے ڈائریکٹر نے, کہ آپ جائیے, چابی لیجئے اور دروازہ کھولیے, اسے اندر لائیے. اندر لایا گیا. اس نے اس کا جو ایک حربہ تھا, گائے کو جس طرح سہلانے کا سہلایا, اور دودھ نکالنا شروع کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ 8 اور یا 10 کلو اس نے دودھ نکالا, اور دودھ نکال کر پیش کیا. گھر والے بہت خوش ہو گئے, عورت بھی خوش ہو گئے, گھر کے سارے افراد خوش ہو گئے. یہ حال دیکھ کر گھر کے ایک ایک افراد خوش ہو گئے. تو ان میں سے اس کی عورت نے کہا اپنے شوہر کو کہ انہیں یہیں رکھ لیجئے, ان کی وجہ سے ہمارا بڑا فائدہ ہے. کہتے ہیں کہ دودھ نکالنے لگا. ایک دن ایسا ہوا کہ اسی شخص نے, اس کی عورت نے دوسرے دن اپنے باپ کو فون کیا اور کہا کہ ابا, ایک شخص ایسا آیا ہے کہ جو دودھ نکالتا ہے, 8-8, 10-10 کلو دودھ نکال لیتا ہے, میرا بچہ بھی سیراب ہو جاتا ہے. تو اس شخص نے اپنے داماد کو فون لگایا اور کہا
کہ جو شخص آیا اسے میرے گھر میں بھیج دیں، اس لیے کہ میرے پاس 200 گائے ہے، دودھ نکالنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، یہ شخص آ جائے گا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے انہیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد انہیں کہا کہ دودھ نکالنا ہے، تو اس نے کہا میں تو حج کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ نہ آپ کو دودھ نکالنا ہے، تو کہا اچھی بات ہے۔ تو کہا کہ ایک دن دودھ نکال کے دیا، ساری گائیوں میں سے کئی سو کلو دودھ نکال کے دیا۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوا، اس نے کہا آپ کو یہیں رہنا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو یہاں رہوں گا لیکن میں تو حج کے لیے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی وہ شخص اس نے پھر دودھ نکالا، اور شخص نے پھر کہا تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو یہیں رہوں گا لیکن مجھے دودھ نکالنا ہے، مجھے تو حج کے لیے جانا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر اس شخص نے کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو کہا میں تو حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ اسے حج کے لیے بھیج دیا۔ بولے میں حج کر کے جیسے ہی گھر پر پہنچا، تو جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا، مالک کے پاس پہنچا، تو میں نے مالک سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کہ میری امی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے گھر کے سارے افراد ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے سارے بچوں کو بلا لوں، تیرے بیوی کو بلا لوں، تیرے گھر کے سارے افراد کو بلا لوں، میرے پاس حویلی ہے میں تجھے حویلی دیتا ہوں، میرے پاس ڈرائیور ہے میں ڈرائیور دیتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے میں تجھے گاڑی دیتا ہوں، تجھے جتنا حج کرنا ہے حج کر لے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی وہ محبت میرے دل میں لے کر چلا تھا، علاقے گھوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے بتلائیے کہ کراچی کہاں ہے، کہہ رہا تھا کہ مجھے بتلائیے حج ہاؤس کہاں ہے، میں میرے رب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں میرے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بیت اللہ کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری وہ دیوانگی، میری وہ مدہوشی، میری وہ پاگل پنی، اللہ نے وہ لاج رکھی کہ اسی علاقے میں اللہ نے میرا گھر بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر ہے، کیا لوگ رونے والے، کیا تڑپنے والے لوگوں، ہمارا دل مر چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل موت چکا ہے، مر چکا ہے، دل کا ہمارا غافل ہو چکا ہے۔ آج اس دل میں اسے محبت پیدا کریں، جنون پیدا کریں کہ اللہ کے گھر کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لائیں گے اور بیت اللہ کے اندر انشاءاللہ پہنچیں گے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز کو چومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں۔ رہے سلامت پلانے والے لوگوں، اس دل میں اس محبت کو پیدا کریں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی محبت پیدا کریں۔ یہ موسم اور یہ وقت جو یہ مہینہ قریب آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، لوگ دیوانے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، ہم بھی دیوانے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہ دیوانہ بنا دے، اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما دے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ وہ محبت اور وہ دیوانگی بھی ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، عشق الہی عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ